اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ پاکستان، السلام علیکم۔ آج جو میں نے بیانات سنے ہیں اور جو کو 27 ترمیم اور 26 ترمیم کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں، تو مجھے اور بعض چیزیں جو میں دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتے ہیں، میں کہتا ہوں اس کے بارے میں کہوں تو کیا کہوں۔ تو یہ ایک شعر میں آپ کی خدمت آپ کے نظر کرتا ہوں کہ قرض کے پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ تو میں یہ بات صرف آپ کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی ریٹائر نہیں ہوگا پاکستان میں، پاکستان کا پیسہ کوئی بھی نہیں، لیکن ریٹائر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کا جو ہے ایک قاصد سے لے کے جو ہے چیف جسٹس تک وہ بھی ریٹائر نہیں ہوگا، جو سپریم کونسل کا جو جج ہے وہ بھی ریٹائر نہیں ہوگا، آرمی کا سپاہی سے لے کے ایک جرنیل تک وہ بھی ریٹائر نہیں ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے جو اور سرکاری اداروں میں جو ہیں جو کہ بڑے امپارٹنٹ پاکستان کے ادارے ان میں بھی کوئی ریٹائر نہیں ہوگا۔ تو اور پھر اس کے بعد جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیلڈ مارشل جو بنا وہ بھی ریٹائر نہیں ہوگا، اور آرمی کا چیف بھی فیلڈ مارشل ہوگا، نیول کا چیف بھی فیلڈ مارشل ہوگا، اور جو ہے ایڈمرل جو ہے ایئر فورس کا چیف بھی نہیں ہوگا، اور آرمی کا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے جتنے بھی ایڈمرل نیوی وغیرہ سارے چیف جو ہیں یہ کوئی بھی ریٹائر نہیں ہوگا۔ تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ سب ریٹائر بھی نہیں ہوں گے، ان کو پینشنیں بھی پوری ملیں گی، اور اس کے بعد جو ہے یہ اپنے جاب جو ہے وہ یونیفارم پہن کر کریں گے۔ یہ جب مریں گے تو پھر الگ بات ہے، جس تک وہ زندہ ہے وہ ریٹائر نہیں ہوں گے۔ یہ تو بڑی ایک ایسی کہانی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ یار میں کیا سوچ رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایک بڑی کوئی عجیب جیسی بات ہے، اپنی سمجھ میں تو نہیں آتا بھائی، سچی بات ہے۔ تو اور باقی یہ کہ اگر وزیر اعظم کابینہ وہ بنتی ہے، الیکشن ہوتا ہے، الیکشن میں پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے، اس کو پاکستان کی عوام الیکٹ کر کے لاتی ہے، اور وہ جب اقتدار میں بیٹھتا ہے، وہ وزیر اعظم بنتا ہے، تو وہ نہ صدر کو نکال سکتا ہے، نہ وہ آرمی چیف کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ وہ ایک کرنل کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اور نہ ایک فوج کے سپاہی کو کپتان کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ جوڈیشری میں کسی بندے کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ تو یہ تو ایسی بہترین قسم کی حکومت جو ہے یہ بنانے جا رہے ہیں جہاں پہ ریٹائر کوئی بھی نہیں ہوگا، اور سب جو ہے وہ خود مختار ہوں گے، اور پاکستان چلے گا۔ تو یہ بہت سوچ کی بات ہے، آپ بھی ذرا اس پہ ذرا سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اب جو ہے اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ کیا کرے گا، مرغی کا مقدمہ لڑے گا نا۔ اس کا یہ اختیار ہے کہ اگر مرغی کسی نے چرائی ہے وہ فیصلہ دے دے گا، یار اس کو مرغی کے پیسے دے دو یا مرغی جو ہے واپس کر دو، یہ ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی بھی اس سے دوسرا فیصلہ کرتا ہے تو سپریم کونسل میں جائے گی، سپریم کونسل میں انہوں نے بندہ بٹھایا، اس کی مرضی ہے، وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانتا ہے نہیں مانتا۔ اس طرح اب ڈیفنس کا ہے، ڈیفنس کا یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے انہوں نے آرمی چیف جو ہے جو اب فیلڈ مارشل ہے وہ ڈیفنس کا بھی چیف ہو گیا۔ تو جو بھی خرچے ہوں گے، جو بھی کام ہوگا جو ڈیفنس میں ہوگا، وہ سارے فیصلے جو ہے وہ بھی جو ہے آرمی چیف کرے گا، جو فیلڈ مارشل اب ہے، اور جو اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفنس کا جو ہے انچارج بھی ہوگا۔ تو اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں تو بڑا حیران ہوں کہ یہ پاکستان کس طرح چلے گا، جس میں قانون کا تو پہلے سے بیڑا غرق ہے، انصاف تو ہے ہی نہیں ملک میں، اور پھر جمہوریت کو تو انہوں نے اس کا تو گلا گھونٹ دیا۔ تو اب یہ جس طریقے سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ملک چلے گا، تو مجھے تو نظر نہیں آتا کہ ملک ایسے چلے گا۔ یا اگر آپ لوگوں کو نظر آتا ہے، اب 90% اگر عوام جو ہے وہ آرمی کو نہیں مانتی، آرمی کا مطلب یہ ہے کہ آرمی کو مانتی ہے، آرمی کے جرنیلوں کے فیصلوں کو نہیں مانتی۔ تو اب جب ان کے فیصلوں کو نہیں مانتی، تو اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو 90% جو لوگ ہیں، جو عوام ہے، جو گھروں میں بیٹھی ہے، سڑکوں پر رہ رہی ہے، یا بے روزگار ہے یا روزگار میں، تو
تو ان کے پاس یہ کون جائے گا؟ ان کے ساتھ کون کہے گا کہ ہمارے ساتھ آپ کھڑے ہوں؟ یہاں تو بادشاہی نظام میں بھی ایسا نہیں ہوتا. بادشاہ کو حکم کرتے اس کے مطابق ساری رعایا اس کی تابع ہوتی ہے، لیکن وہ بھی بادشاہ جو ہے رعایا کی مرضی سے آتا ہے. یہاں تو ایک بادشاہ آ رہا ہے جس کا تو رعایا کوئی بھی نہیں ہے. اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ زمانے میں یہ سنا تھا کہ جس صبح سویرے اس دروازے سے شہر کے بڑے دروازے جو اندر داخل ہوگا وہ بادشاہ بن جائے گا. تو یہاں تو نہ شہر کے دروازے سے کوئی داخل ہوئے نہ کچھ. ایک بندہ ہے اور وہ کہتا ہے جی میں پاکستان کا جو ہے سب کچھ ہوں، اور ابھی تو امیر المومنین کا چکر بھی ختم ہو گیا. اب تو یہ ہے کہ بھئی جو بھی آتا ہے وہ جو فیصلہ کرے گا وہی اٹل ہوگا. اس نے اپنی مرضی اچھا اب صدر جو ہے 52(8) بھی وہ بھی بات ختم ہو گئی. پہلے تو یہ تھا کہ صدر ایک فیصلہ کرتا تھا، پارلیمنٹ کو توڑتا تھا یا اس کو جو بھی کرتا، وہ بھی ختم ہو گیا. اب جو ہے صدر کے خلاف جو ہے اس کے خلاف بھی جو ہے وزیر اعظم ایکشن نہیں لے سکتا، اس کے خلاف عوام بھی ایکشن نہیں لے سکتی، اس کے خلاف جو ہے یا وزیر اعظم کے خلاف اس کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. اور آرمی کے جو چیف ہیں یا آرمی کے جو جرنیل ہیں ان کے خلاف تو آپ کوئی ایکشن لینے کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح چلے گا. میرے تو بالکل میں تو یہ جب سے یہ بعض لوگوں کی سٹیٹمنٹیں آ رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ 26-27 ترمیم کے بعد میں کہہ رہا ہوں سپریم کونسل جو ہے وہ بااختیار ہوگی، اور پھر ججز جو ہے ریٹائر ہو جائیں گے. ریٹائر نہیں ہوں گے، یہ ریٹائر تو تب ہوں گے نا کہ ہمارے تو والدین جو 60-65 کی عمر میں ریٹائر ہو گیا تو ہم سوکھی روٹیاں کھاتے رہے ہیں، حالانکہ گیزٹ کلاس 1 پوزیشن میں ہائی پوسٹ میں ہمارے پیرنٹس تھے، لیکن نہیں وہ ریٹائر ہو گئے، اپنے گھر آ گئے، ان کی پینشن آ جائے گی. اب ان کا یہ ہے کہ ان کی پینشن بھی بحال رہے گی، ان کی پینشن بھی ان کو ملے گی، ان کو گھر بجلی گیس سب ساری نوکر چاکر سب ملیں گے، گاڑیاں ملیں گی، ڈرائیور ملیں گے، اور اس کے بعد یہ یونیفارم میں باقاعدہ دفتر آئیں گے اور جائیں گے. یہ ریٹائر ہیں. حالانکہ برٹش اس میں بھی یہ تھا کہ 50-60 سال کے بعد وہ 65 کے بعد وہ ریٹائر کرتے تھے. کہتے یار یہ بندے کو آرام کی ضرورت ہے، یا اپنے گھر بیٹھے آرام کرے اور اپنا اچھا وقت گزارے زندگی جو اس کے دن ہے. یہاں یہ نہیں ہے. اگر ایک بندہ پاگل ہے وہ بھی اس بھی یونیفارم میں لگا ہوا ہے، وہ لگا ہوگا یونیفارم میں بیٹھ کے فیصلے کرے گا. ایک جج ہے وہ سپریم کورٹ کا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، سپریم کونسل کا جو جج ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. تو اور دوسرا یہ کمال کی بات ہے کہ اگر ایک جج ہے یا کوئی فیصلے کرتے کوئی بھی اب سرکاری افسر تو اس کو آپ بدل کر دیں گے. اگر وہ پشاور میں آپ نے اس کو بلوچستان بھیج دیا، اگر بلوچستان نے اس کو اپنے سندھ بھیج دیا، آپ اس کو کدرور بھیج دیا، وہ انکار نہیں کر سکتا. اگر وہ انکار کرے گا تو اس کی نوکری جائے گی. تو وہ جج اب کیا فیصلہ کرے گا جس کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور جو ہے ایمانداری سے کام کر رہا ہے اور ملک کو انصاف دینے کی کوشش کرتے ہیں عوام کو. اب انصاف تو ملے گا نہیں. پہلے تو یہ تھا نا آدمی اچھا وکیل پکڑتا تھا، مقدمے کے لیے عدالت میں جاتا تھا. تو پھر مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے کہا کہ یار وکیل کیوں پکڑتے ہیں لوگ؟ تو میں نے کہا جاتے ہیں انصاف لینے کے لیے. جج کے خلاف وکیل جا کے مقدمہ کہتے یہ آپ کس وقت کی بات کریں؟ اب تو وہ زمانہ چلا گیا. اب تو جج جو ہے اب تو وکیل صرف اس لیے پکڑتے ہیں کہ کاغذی کارروائی کریں، باقی گیو اینڈ ٹیک تو جج کے پاس ہو چکی ہوتی ہے. جج کو اتنے پیسے مل چکے ہوتے ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار نے جج کو پیسے دیے تو میں نے سنا ہمارا کیس تو سپریم کورٹ میں جا رہا ہے. تو اس نے کہا یار پیسے مت ضائع کرو، ہم نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پیسے دے دیے ہیں، اور آپ کو کیس میرے حق میں ہوگا وہی اس کے حق میں فیصلہ ہو گیا. کیونکہ ہم نے وکیل تو پکڑے، وکیل تو کاغذات بھرنے کے لیے جاتے ہیں نا، اس کو اور کام تو نہیں ہے. اس طرح آپ کے سینیٹر بھی ریٹائر نہیں ہوں گے، اس طرح ممبر قومی اسمبلی بھی ریٹائر نہیں ہوں گے، آپ کے ممبر صوبائی اسمبلی بھی ریٹائر نہیں ہوں گے، آپ کے چیئرمین جو ہے الیکشن کمیشن بھی ریٹائر نہیں ہوگا. پھر جتنے اداروں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فوجی ہیں بیٹھے وہ کوئی بھی ریٹائر نہیں ہوگا. اور جتنا بھی بجٹ اب دیکھ لیں نا، آرمی کیا 11-12 کتنا 100 ارب روپے مانگ رہے کیا میں دیں فنڈنگ دیں تاکہ اپنی فوج کو مضبوط کریں. تو میں یہی کہتا ہوں فاقہ مستی کا میں نے اس لیے آپ کو مثال دیا ہے کہ مفت کی شراب پینے تو سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ یہ پیسہ کدھر سے آئے گا؟ امریکہ کب تک ہمیں پیسہ دے گا؟ ہم کس وقت اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے؟ اپنے ملک کو ہم کس طرح سہارا دیں گے؟
ہماری قوم کو مردہ بنا رہے ہیں، ہماری قوم مر جائے گی تو پھر پاکستان تو خود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اس کا تو میں سچی بات ہے، میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میرے جو جتنے دوست ہیں یا سننے والے ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے کہ آخر ہمارے ملک کا کیا بنے گا۔ تو آپ ایک بندے کو کوئی اختیار نہیں بنا سکتے۔ ملک میں جو کامیاب ملک ہوتے ہیں ان میں جمہوری نظام چلتا ہے، اس میں باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں، لوگ ووٹ دیتے ہیں، عوام آتی ہے، وہ ووٹ ڈالتے ہیں، بندے الیکٹ ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے جو ہے وہ چھوٹے درجے سے شروع ہوتے ہیں، تحصیل سے، پھر ضلع سے، پھر وہ صوبے سے، پھر مرکز میں، وہ باقی لوگ ان کے جاتے ہیں، ان کے کام بتاتے ہیں، وہ کام ان کے کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ ٹیکس دیتے ہیں، اور ملک میں ٹیکس جمع ہوتا ہے، پیسہ آتا ہے، تو وہ اس سے ملک چلتا ہے۔ تو یہاں تو ایک مجھے ایسا کوئی نظام نظر نہیں آ رہا، مجھے تو بس یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ملک جو ہے اس کو چلاؤں گا، اور اس کے بعد ابھی کسی نے مجھے یہ کہا تھا کہ یار وہ عمران خان اگر نکل بھی آتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا جس نکلنے کا فائدہ کیا ہے؟ بندے کا نام بھی بتاتا ہوں، وہ میں اس کا دیکھ رہا تھا نجم سیٹھی کا پروگرام، تو وہ کہتا ہے اگر عمران خان بھی جائے تو اس سے پاور تو نہیں ہوگی، اگر پرائم منسٹر بھی ہے وہ تو جو ہے ایئر مارشل کو یا آرمی چیفز کو یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یا آئینی جج، اس کو کوارٹر نہ ان کو ہٹا سکتا ہے اور نہ وہ کر سکتا ہے، نہ پروموٹ کر سکتا ہے، نہ ڈیموٹ کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ پروگرام ایسا بنایا ہے کہ جو بھی وزیر اعظم آئے گا یا صدر آئے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ دوسرا ہے کہ صدر کو انہوں نے یہ پروٹیکشن دی ہے، صدر کو اور آرمی چیف کو، اور جو ہے آرم فورسز کے جو انہوں نے ان کو فیلڈ مارشل بنا رہے ہیں، ان کے خلاف کسی عدالت میں آپ نہیں جا سکتے۔ اگر وہ کہتے ہیں جی کرپٹ کا کیا معنی ہے؟ اگر ایک بندہ غلط ہے، اس میں کرپشن کی تو بات ہی نہیں، غلط ہے، وہ غلط فیصلے کا، لیکن آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ آپ اس کے خلاف جائیں گے تو وہ اسی وقت آپ بھی گرفتار ہوں گے، اور وہ بندہ جو ہے جس نے اس کے خلاف کیس کیا اس کو بھی سزا ملے گی، اور آپ جو ہے نہ صدر کے خلاف، صدر بھی رہے گا، آپ کا آرمی چیف بھی رہے گا، آپ کا فیلڈ مارشل بھی رہے گا، آپ کے ایئر فورس کا جو چیف ہے وہ بھی فیلڈ مارشل ہے، ایڈمرل جو ہے آپ کا نیوی کا وہ بھی فیلڈ مارشل ہے، اور آرمی کا جو جنرل آپ کا کمانڈر چیف بنے گا وہ بھی جو ہے ریٹائر نہیں ہوگا، اور صرف ایک ہی جو ہے وہ آرمی چیف ہے، اور وہ فیلڈ مارشل بھی ہے، وہ ملک کا صدر بھی ہے، ملک کا بادشاہ بھی ہے، اور ملک کا جو ہے وہ سارا نظام وہ چلاتا ہے۔ تو یہ تو میرا اپنا خیال ہے کہ ایک بادشاہی نظام سے بھی مضبوط نظام ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کیا کرتی ہے۔ اب آپ جب پرامن احتجاج کرتے ہیں تو آپ جاتے ہیں، آج بھی جو ہے پرامن احتجاج کرتے ہوئے جو ہے کہ پی کے کا جو الیکٹڈ 2/3 میجارٹی والا جو ہے وہ گیا ہے وہاں پر وزیر اعلیٰ، اس کو آج بھی ملاقات کرنے نہیں تھی۔ تو آپ کب تک ملاقات کرنے نہیں دیں گے؟ اور میں یہ ڈر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں ہماری جو لوگ ہیں، جو فوج ہے، جن کے ہم پیار محبت کرتے ہیں، جن کا ہمارا دل سے احترام ہے، ہم کہتے ہیں کہ فوج کے سپاہی سے لے کے جرنیل تک یہ عوام میں کس طرح جائیں گے؟ اتنا تو مجھے پتہ ہے، کبھی بھی جب کوئی فوجی سپاہی جو ہے نا وہ سبزی کی دکان سے یا کسی دکان سے وہ سودا لینے جاتا ہے تو وردی میں نہیں جاتا، وہ سول کپڑوں میں جا کے سودا لے کے آ جاتا ہے، کیونکہ آج کل سول یونیفارم میں جو ہے کسی کو وہ لوگ سرو نہیں کرتے۔ تو یہ میری بات تھی، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ منظور قریشی، صدر پاکستان مسلم لیگ۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔